نماز پڑھنے کے بعد اس کے دروازے پر گئے اور دروازے پر کنڈی کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اندر سے لڑکی نے سوال کی کون؟ میرے ذوالنین باہر سے ارشاد فرماتے ہیں میں ذوالنین ہوں، اتنا سننا تھا۔ لڑکی دروازے کے چوکھٹ پر آئی اور دروازے کو کھول دیے، کیا دیکھتی بنا خوبصورت ایک ضعیف آدمی جو ملک کا بادشاہ تھا۔ میرے ذوالنین اپنے سر کو چھپائے ہیں اور جھبا شریف پہنے ہیں، سر پر امامہ شریف باندھے ہیں، کندھے پر مصلی لیے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے ہیں۔ رات کو تنہائی میں اس لڑکی کے دروازے پر آئے اور خطبہ آواز آئی، اتنا سننا تھا لڑکی دروازے کو کھولا اور کیا دیکھتی ہے؟ ایک حسین و جمیل مسلمانوں کی جن کے چہرے سے نور چمک رہے ہیں، اتنا سننا تھا لڑکی شرما گئی، اپنے سر کو چھپا لی اور کہنے لگی بابا آج تک اس کائنات میں اس جہان میں اتنا خوبصورت مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اتنی حسن زندگی کے ساتھ، اتنی ادب کے ساتھ اور بڑے سر کو چھپا کر میرے پیارے محبت میں آئی ہے، کیا بات ہے۔ یہ بابا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، آج میں تمہارے ساتھ ہوگی، میں تجھے آج نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ سننا تھا لڑکی خوش ہو گئی، میرے ذوالنین نے لفظ نماز کا ذکر کیا، میں تجھے آج نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، لفظ نماز کا تذکرہ انہوں نے کہا کہ میں آج تجھے نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا بابا ذوالنین مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، میں قطعی نہیں جانتی نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، ہاں میں ناچنا جانتی ہوں اور گانا جانتی ہوں۔ کیا آواز تھی اس کی، اتنی اچھی انداز میں لڑکی ناچا کرتی، لیکن ذوالنین نے بگڑے لوگوں کو اچھے راستے بلایا کرتا، وہ ملک کے بادشاہ جو لوگ ایک دم خراب راستے پر چلا جاتے نا، وہ ذوالنین انہیں سدھارنے کی کوشش کیا کرتا۔ میرے ذوالنین آئے اور لڑکی رونے لگی، بابا آج تک لڑکی میرے گھر میں آتے تھے اپنے نظروں کو پھاڑ کر، یہ آوارہ لڑکی یہ لکھے لڑکے گھر میں آتے تھے اور مار لٹایا کرتے تھے، میرے جسم کو یوں پھاڑ کر لکھا کرتے تھے جیسے کسی قصاب کی دکان پر چلے جائیں، جیسے خریدنے والا گوشت کو نظروں کو پھاڑ دیتا ہے کہ میں فلاں رام کی گوشت دوں یا میں یہ سینے والا تمام باتیں ویسے آتے تھے اور مجھے دیکھا کرتے تھے، میں مارے شرم کے مارے چھپایا کیونکہ میری عادت خراب ہو چکی۔ اور یہ بابا کہنے لگے بیٹی آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے نماز پڑھانے کے لیے صرف آیا ہوں۔ اور بابا ذوالنین نے کہا نماز کا وضو کا کیا، میں تجھے نماز پڑھانے کا طریقہ سکھاؤں۔ لڑکی گئی وضو بنائی اور وضو بنا کر ایک مصلی اپنے لیے لے کر آئی، ایک مصلی ذوالنین خود لے کر آئے۔ داہنے طرف لڑکی کھڑی ہوئی، حضرت ذوالنین رات کے عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادتیں بہت زیادہ پسند آتی ہے جو بندہ رات کے عالم میں اٹھ کر سجدہ کرے اور رب کے بارگاہ میں دعا کرے، اس دعا کو رب رد نہیں کرتا بلکہ اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرماتا ہے۔ آپ نیند سے بیدار ہو، پھر وضو بنائیں، پھر نماز پڑھیں اور رب سے مانگیں ایسی آپ کی دعائیں اللہ اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرماتا ہے۔ کبھی اس کے قریب نہیں گیا، بالکل نہیں گیا، لیکن میرے ذوالنین جب اس لڑکی کو اپنے بغل جوڑا کیا اور نماز کی نیت کی ہے، ثنا پڑھتے ہیں، الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں اور آیتیں ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد جیسے رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد میرے ذوالنین رویا کرتے ہیں، رب سے کہتے ہیں میرے مولا یہ ناچنے والی لڑکی میرے ٹانگیں بدل گئے، اسے خسلا کرے سجدے پر لانا یہ میری ذمہ داری تھی، اب یہاں سے پچھڑانا یہ میرے کرم کی ذمہ داری ہے۔ میرے ذوالنین رو رہے ہیں، سجدے میں سر کو رکھے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا یہ تیری ہوئی نسلیں ہیں، آج اس کی سجدے کو تمہارے بارگاہ میں قبول عطا فرما لو میرا مولا، ایک سجدے کی وجہ سے اس کو بھی میرے بارگاہ میں قبول عطا فرمایا۔ میرے ذوالنین اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جو بغل میں لڑکی جو غائب ہو چکی میرے ذوالنین کا نام ابھی تک میں اسے
سجدہ کرایا تھا وہ لڑکی اب کہاں چلی گئی؟ میرے ذوالنورین دروازے سے باہر آئے، کیا دیکھتے گئے؟ ایک لڑکی دروازے کے باہر سوئی ہے، اس کے سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک چادریں پڑے گئے۔ میرے ذوالنورین جب چادر ہٹاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ واللہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں اپنے ساتھ ایک سجدہ کرایا تھا، آج اسے کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مولا میں تو سجدہ کرایا تھا، یہ تو انتقال ہو چکی ہے۔ اللہ آپ سوچیں سجدہ کرایا تھا نماز کے لیے، وہ لڑکی انتقال ہو گئی۔ ذوالنورین اٹھے نا، گئے گاؤں میں گئے، چند عورتوں کو لوا کر آئے، کیونکہ عورتوں کو غسل دینے کے لیے نا عورتوں ہی کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت نہیں پڑتی غسل دینا، کفن دینا۔ تو گئے چند عورتوں کو لوا کر آئے۔ آج یہ عورتیں کچھ بھی کچھ شوہر کو کہہ جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ یہ عورت کہہ دے اپنے شوہر سے، اپنے شوہر سے کہہ دے کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا، صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ تم نے میرے لیے لایا ہی کیا، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا، میرے نبی فرماتے ہیں اس کی 70 سال کی عبادتیں، 70 سال کی ثواب اس کے منہ پر خراب کر دیا، رد کر دیا۔ ورنہ یہ عورتیں اپنے شوہر کا حق نبھانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک تمہارے ماں باپ کا حق تھا، لیکن نکاح کے بعد نہ تمہارے شوہر کا کم سے کم آپ اپنے شوہر کے حقوق کو مانے۔ یہ عورتیں کچھ بھی کہہ جایا کرتی ہیں۔ اور ذوالنورین گئے چند عورتوں کو لوا کر آئے اور اسی جگہ پر لوا کر آتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی سوئی تھی، کیا دیکھتے ہیں وہ لڑکی غائب ہو چکی ہے اور وہاں پر لڑکی کا بالکل نہیں۔ حضرت ذوالنورین پریشان ہو گئے اور حیرت زدہ ہو گئے، یار یہ تو لڑکی ہی تھی، کہاں چلی گئی؟ اور ذوالنورین پھر چلے گئے اپنے گھر اور جیسے سوتے ہیں ہلکی سی نیند آئی اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آقا ذوالنورین جب اپنے گھر میں گئے اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ وہی فلا لڑکی ہے جس کو میں سجدہ کرایا تھا، یہ جنت کی تفریح کر رہی ہے، جنت میں سیر کر رہی ہے، جنت میں گھوم رہی ہے۔ میرے ذوالنورین ارشاد